یہ وزیر اعظم احسن اللہ احسان حکم اللہ مسعود جو بھی طالبان تھے جو بھی دہشت گرد تھے بزدل تھا ان کے خلاف بول نہیں سکتا تھا. نہیں پلیز اور آپ یہ لفظ جو دہشت گرد ہے جو دہشت گرد ہے جناب اسپیکر آپ مجھے انٹرپٹ نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ وزیر اعظم کا دفاع کر سکتے ہو. پلیز 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 آپ تشریف رکھیں. دہشت گردوں کے جو یار ہیں جناب اسپیکر میں دہشت گردوں کے جو یار ہیں ایک منٹ اس قسم آپ تشریف رکھ کے میں بات کرتا ہوں جی. فواد چودھری صاحب پلیز پلیز میں جواب دیتا ہوں. فواد چودھری صاحب آپ سمجھتے ہو میں اسامہ بن لادن بلاول صاحب شہید میں دونوں سائڈ سے کہتا ہوں. قریشی ایک منٹ صاحب آپ پلیز 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 بابر اوان صاحب خاموش ہو جائیں خاموش ہو جائیں. فہمیدہ مرزا صاحبہ ڈیکورم کا خیال رکھیں. کیا اسامہ بن لادن آپ ڈیکورم کا خیال رکھیں پلیز شہید ہے. پلیز پلیز بلاول صاحب ایک سوال کا بات جواب ایک دو. منٹ بھی اس قسم کے الفاظ مناسب نہیں ہے. بلاول صاحب آپ کوشش کریں بزدل لفظ جو ہے نا بزدل کس لفظ قسم کے الفاظ آپ واپس لے لیں. بزدل لفظ جناب اسپیکر آپ سمجھتے ہو کہ اسامہ بن لادن کو شہید قرار دینا اتنے دن گزرنے کے میں صرف بعد تعلیمات کی وضاحت نہیں روایات کی کرنا بات کرتا ہوں. بلاول صاحب معافی نہیں مانگنا میں صرف اس ہاؤس کا اس کرسی کا توہین نہیں ہے ہر پاکستانی کی توہین نہیں ہے. یہ آدمی جن کو ہم وزیر اعظم کہتے ہیں وہ اس ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم کو مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم کو جو دہشت گردی کے مقابلے کرتے ہوئے شہید ہوئی. یہ وزیر اعظم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید نہیں کہتا مگر اسامہ بن لادن کو شہید کہہ سکتا. یہ وزیر اعظم یا ہمارا وزیر اعظم معافی مانگے عوام سے معافی مانگے اس سے کہ میں نے غلط فیصلے کیے ہیں. میں نے اس ملک کا معیشت کو تباہ کیا ہے. میں نے ہر پاکستانی کا زندگی اور صحت کو خطرہ میں ڈال دیا ہے. مجھے معاف کیجئے. یا ہمارا وزیر اعظم استعفیٰ دے گھر چلے جائے اور کسی قابل افراد کو یہ کام سونپا جائے کہ اس ملک کی قیادت کرے. کیا ہوا آپ کا بجٹ کا تقریر کا بجٹ اب پاس ہی نہیں ہوا اور 2 دن پہلے انہوں نے پورے ملک میں یہ جو پیٹرول بم اڑا دیا ہے پیٹرول لیوی کی مد میں. لیکن ایک گلوبل پینڈیمک کے دوران جب آپ نے پاکستان کے عوام کو ریلیف پہنچانا تھا جب آپ جانتے ہو اس ملک کا ہر کسان ہر ہاری کا فصل خطرے میں ہے آپ نے اوپر سے یہ پیٹرولیم لیوی کا بم اڑا دیا ہے جس سے ہر پاکستانی کا جیب پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. یہ نہ صرف ناانصافی ہے لیکن یہ لیگل بھی ہے کرمنل بھی ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کام اوگرا نے وہ نوٹیفیکیشن کیسے کسی وزیر نکال سکتا ہے؟ حکومت کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا. اگر فائدہ پہنچا ہے تو ہمارا آئل کمپنیز کو فائدہ پہنچا ہے. اگر فائدہ پہنچا ہے تو پی ایس او کو فائدہ پہنچا ہے. جب یہ کمپنیز بڑے منافع بنا رہے تھے تو اس کا ریلیف عوام تک نہیں دیا گیا تھا اور جب یہ نقصان میں ہے تو سب سے بڑا بوجھ عوام پہ ڈالا جاتا ہے. یہ کیسے اپنے آپ کو تحریک انصاف کہتے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں ان سے یہ کیسے اپنا شکل دکھائیں گے اپنے عوام کو؟ کیسے واپس جائیں گے اپنے کانسٹیٹیوئنسیز؟ میں پوچھتا ہوں ان ایم این اے سے جو بجٹ سیشن میں اپنے ہی حکومت کے خلاف تقریر کر رہے تھے. میں پوچھتا ہوں ان وزیر سے جو ٹی وی پہ جا کے بڑے باتیں کر رہے تھے آج یہاں بیٹھے ہیں. کیسے جواب دیں گے؟ کیسے آپ جواب دیں گے عوام کو؟ آپ نے ہر پاکستانی کے جیب پہ ڈاکہ ڈالا ہے. ہم نے پیٹرول کمپنی سے بڑے بزنس سے پیسہ لے کے عوام تک پہنچانا ہے اور یہ لوگ غریب عوام سے جیب سے چوری کر کے بڑے آئل کمپنیز کو پروفٹ دے رہے ہیں. ان پائلٹس کو اور ان پیسنجرز کو اس جہاز پہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اس دن. صوبائی سندھ اور بہت سے لوگ اب تو این سی سی میں بیٹھ کے مخالفت کر رہے تھے کہ ایئرپورٹس نہ کھولے جہاز نہ چلائے لاک ڈاؤن جاری رکھے. کس قسم کے لوگ ہیں جو ایک پلین کریش کو استعمال کر کے پی آئی اے اور سول ایویشن کو پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کس قسم کا منافقت ہے کہ وہ وزیر جو 7 سال سے جعلی ڈگری کا کیس بھگت رہا ہے جعلی ڈگری کا کیس بھگت رہا ہے کبھی اس کیس کو استعمال کیا جاتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے نکل جاتا ہے انڈیپینڈنٹ لڑتا ہے اور کیو لیگ کا حصہ بن جاتا ہے. کبھی وہ جعلی کیس استعمال کیا جاتا ہے اور اچانک وہ پی ٹی آئی کا بن جاتا ہے. جعلی ڈگری کو سپورٹ نہیں کرے گا لیکن آپ اپنا انسٹیٹیوشنز کو اپنا پی آئی اے کو اپنا پائلٹس کو اپنا سیویلیشن کو
اس حد تک عالمی لیول پہ کردار کشی کرتے ہو. اس حکومت یہ حکومت سمجھتی ہے کہ جس کو بھی امپلائمنٹ ملتا ہے وہ سیاسی ہوتا ہے. یہ حکومت چاہتی ہے کہ ایک پینڈیمک کے دوران وہ سٹیل مل سے ہو, وہ پی آئی اے سے ہو, وہ سول ایویشن سے ہو, ان کو بے روزگار کیا جائے, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ریلیف ہے. یہ کس قسم کی ریلیف ہے جناب اسپیکر؟ اور اس قسم کا ظلم صرف اور صرف یہ کٹ پتلی حکومت کر سکتی ہے. پاکستان پہ بدنامی ہو رہی ہے, پاکستان کی کردار کشی ہو رہی ہے, اور وہ اس لیے کہ یہ نالائق ہے, یہ نااہل ہے اور اپنے کام نہیں کر سکتے. میں پوچھتا ہوں آپ کے اپنا ممبر سے جو اس بجٹ کو ووٹ دے رہے ہیں, اس وقت کراچی کے عوام عذاب میں ہیں کہ الیکٹرک جیسے ادارہ جو ان کے فائنانسر کا ادارہ ہے, ان کا کرپٹ فائنانسر کا ادارہ ہے, کراچی کے عوام کے خون چوس رہے ہیں. یہ بجٹ ہر محاذ سے فیل ہو چکا ہے. ہم کہتے تھے کہ اگر ٹیکسز ڈالنے ہیں تو امیروں پہ ڈالیں, انہوں نے جا کے ہر غریب پاکستانی کے جیب پہ ڈاکہ ڈالا ہے. جناب اسپیکر, یہ چور 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 کہنا تھکتے نہیں, لیکن میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں جس پہ کرپشن پہ الزام لگا ہے وہ سب باعزت بری ہوئے ہیں, اور آج بھی یہ جھوٹے الزامات لگائیں گے. جب ہم باعزت بری ہوں گے جناب اسپیکر, جب ہم باعزت بری ہوں گے, ان کے لوگ جیل میں, ان کے لوگ ناب کے کیسز بھگت رہے ہوں گے. چاہیے and I apologize, نون لیگ کو بھی معافی مانگنا چاہیے. معافی مانگو راجہ پرویز اشرف صاحب سے, جو جن کا آپ نے کردار کشی کی رینٹل پاور کیس پہ, اور آج راجہ پرویز اشرف صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان باعزت بری ہو گئے. پرویز اشرف باعزت بری, اور جہانگیر ترین لندن میں مزہ کر رہا ہے, اور اس کا وزیر اعظم شوگر کمیشن کا رونا رو رہا ہے. منافق حکومت جناب اسپیکر. ہم نے کافی تفصیل سے بجٹ پہ بحث بھی کیا تھا, حکومت نے اپنے موقف پیش کیا, ہم نے بڑے لمبے تقریریں کی ہیں, تو آج میں تھوڑا کوشش کروں گا. جناب اسپیکر, اب سارے پاکستان کو نظر آ رہا ہے, سارے پاکستان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کے لیے دو ہی آپشنز رہتے ہیں. یا ہمارا وزیر اعظم مانے کہ وہ غلط ہے, معافی مانگے عوام سے, معافی مانگے اس سے کہ میں نے غلط فیصلے کیے ہیں, میں نے اس ملک کی معیشت کو تباہ کیا ہے, میں نے ہر پاکستانی کا زندگی اور صحت کو خطرہ میں ڈال دیا ہے, مجھے معاف کیجئے. اب ہم سب مل کے کام کریں, ایک پاکستان ہو کے کام کریں, اور ان سارے مسائل کا حل کریں. یا ہمارا وزیر اعظم استعفیٰ دے, گھر چلے جائے, اور کسی قابل افراد کو یہ کام سونپا جائے کہ اس ملک کی قیادت کرے. میں کہاں سے شروع کروں؟ یہاں سے شروع کرتا ہوں. میرا سامنے ہمارا آپ کا وزیر کا بجٹ کا تقریر کا ٹیکسٹ ہے, آپ کا وزیر کا بجٹ کا تقریر کا ٹیکسٹ ہے, جہاں پیج 9 پہ لکھا گیا ہے. دونوں سائڈ سے جیتگی کا مظاہرہ کریں, سب کو موقع ملے گا. اپنا نقطہ نظر مہربانی دونوں سائڈ پیشنس شو کریں, پلیز موقع ملے گا, سب کو موقع ملے گا جو رسپانسبل. جناب اسپیکر, یہ حکومت کا بجٹ سپیچ ہے جو حماد عزیز صاحب نے اس بجٹ کے شروع میں اس سورہ ہاؤس کو سنایا تھا. کرونا ریلیف کے نیچے انہوں نے گنا ہے کہ ہم کیا کیا قدم اٹھا رہے ہیں اس ملک کے عوام کو کرونا کا پینڈیمک ہوتے ہوئے ریلیف پہنچانے کے لیے. اور اس میں لکھا ہے کہ پرائس آف پیٹرول ول بی ریڈیوسڈ بائی ₹42 per liter and diesel by ₹47 per liter, which will provide relief of ₹70 billion to the people of Pakistan. کیا ہوا آپ کا بجٹ کا تقریر کا؟ بجٹ اب پاس ہی نہیں ہوا, اور 2 دن پہلے انہوں نے پورے ملک میں یہ جو پیٹرول بمب اڑا دیا ہے پیٹرول لیوی کی مد میں. نا جناب اسپیکر, یہ اس لیے کہ پی ٹی آئی جب اپوزیشن تھا, جب پی ٹی آئی ان بینچز پہ تھا, تو ان کے بڑے بڑے لیڈران یہاں لیکچرز دیتے تھے, نون لیگ حکومت کو تنقید کرتے تھے. پیٹرولیم لیوی پہ آتے ہوئے انہوں نے اس ایشو کو ایڈریس کیا, لیکن ایک گلوبل پینڈیمک کے دوران جب آپ نے پاکستان کے عوام کو ریلیف پہنچانا تھا, جب آپ نے پاکستان کے عوام جو ایک وبا کا مقابلہ کر رہا ہے, دنیا کا گلوبل ریسیشن کا مقابلہ کر رہا ہے, جب آپ جانتے ہو اس ملک کا ہر کسان, ہر ہاری کا فصل خطرے میں ہے, آپ نے اوپر سے یہ پیٹرولیم لیوی کا بم اڑا دیا ہے.
جس سے ہر پاکستانی کا جیب میں ڈاکہ ڈالا گیا ہے. یہ نہ صرف ناانصافی ہے, یہ نہ صرف ناانصافی ہے, لیکن یہ اللیگل بھی ہے, کرمنل بھی ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کام اوگرا نے وہ نوٹیفیکیشن کیسے کسی وزیر نکال سکتا ہے؟ تو یہ اللیگل ایک کام ہے جو انہوں نے اپنے عوام پہ بوجھ ڈالے ہیں. حکومت کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا. اگر فائدہ پہنچا ہے تو ہمارا آئل کمپنیز کو فائدہ پہنچا ہے. اگر فائدہ پہنچا ہے تو پی ایس او کو فائدہ پہنچا ہے. اگر فائدہ پہنچا ہے تو شیل اور دوسرے کمپنیز کو فائدہ پہنچا ہے. جناب اسپیکر, جب یہ کمپنیز بڑے منافع بنا رہے تھے تو اس کا ریلیف عوام تک نہیں دیا گیا تھا, اور جب یہ نقصان میں ہے تو سب سے بڑا بوجھ عوام پہ ڈالا جاتا ہے. یہ کیسے اپنے آپ کو تحریک انصاف کہتے ہیں جب اتنا بڑا ظلم پاکستان کر رہے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں ان سے, یہ کیسے اپنا شکل دکھائیں گے اپنے عوام کو؟ کیسے واپس جائیں گے اپنے کانسٹیٹیوئنسیز؟ میں پوچھتا ہوں ان ایم این اے سے جو بجٹ سیشن میں اپنے ہی حکومت کے خلاف تقریر کر رہے تھے. میں پوچھتا ہوں ان وزیر سے جو ٹی وی پہ جا کے بڑے باتیں کر رہے تھے, آج یہاں بیٹھے ہیں. کیسے جواب دیں گے؟ کیسے آپ جواب دیں گے عوام کو جب آپ نے ریلیف پہنچانا تھا, جب آپ نے ان کو مدد دلوانا تھا؟ آپ نے ہر پاکستانی کی جیب پہ ڈاکہ ڈالا ہے. جناب اسپیکر, پاکستان پیپلز پارٹی اس کا مذمت کرتی ہے. ہم ہر فورم پہ اس ڈیسیجن کو چیلنج کریں گے. اس سے ایک مہنگائی کی طوفان کھڑا ہو جائے گا. ہم سب نے مل کے اس وقت وہ قدم اٹھانا ہے جس سے ہم اس ملک کی غریب عوام کو ریلیف پہنچا سکتا ہے. ہم نے پیٹرول کمپنی سے, بڑے بزنس سے پیسہ لے کے عوام تک پہنچانا ہے, اور یہ لوگ غریب عوام سے جیب سے چوری کر کے بڑے آئل کمپنیز کو پروفٹ دے رہے ہیں. جناب اسپیکر, یہ میں سمجھتا ہوں, میں تجویز دوں گا کہ وزیر اعظم صاحب بس نوٹس ہی لینا بند کر دیں. پہلے ہمارا وزیر اعظم صاحب نے جب دوائیوں کا 200% اضافہ ہوا تو وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا, وزیر کو بھی نکالا, انکوائری بھی آرڈر کیا گیا. نہ ہم وہ انکوائری کے بارے میں پھر سے سنے ہیں, اور آج تو دوائیوں کی قیمت 500% اضافہ کیے ہیں. کورونا کے شروع میں وزیر اعظم صاحب نے ماسکس پہ نوٹس لیا تھا. جب ایک ڈبہ آپ کو 150 روپیز میں ملتا تھا, اب آپ کو ایک ڈبہ 1500 روپیز کا ملتا ہے. وزیر اعظم صاحب نے آٹا کا نوٹس لیا تھا. جب آٹا 20 kg 650 روپیز کا تھا, اب 1100 کا ہو گیا ہے. وزیر اعظم صاحب نے چینی کا نوٹس لیا تھا. چینی 50 روپیز پر kg تھا, اور اب 85 اور 95 تک پہنچ گیا ہے. بہتر ہی ہوگا کہ ہمارا وزیر اعظم اپنے آپ کو کوارنٹینا میں رکھے, کوئی نوٹس نہ لے, کوئی کرے, کوئی پریس کانفرنس نہ کرے. بہت ذمہ دار لوگ ہیں, وہ پروفیشنلی اپنا کام کریں گے. جناب اسپیکر, دوسرا پوائنٹ, یہ جو پی آئی اے پلین کریش کے انویسٹیگیشن کے ساتھ ہوا ہے, یہ بہت ہی شرمناک ہے. یہ ایک پلین کریش ہوا ہے, ثانیہ ہوا ہے. ہمارے عوام پریشان ہے, کراچی کے عوام سارے عوام پریشان تھے, اور انہوں نے اپنے آپ سے, اپنے کوٹھائیوں سے, اپنے غلطیاں کو کے لیے جو پائلٹس فوت ہوئے ہیں ان پہ ذمہ داری سونپنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایئر ٹریفک کنٹرولر پہ ذمہ داری سونپنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو ایک پلین کریش کو استعمال کر کے پی آئی اے اور سول ایویشن کو پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کس قسم کا منافقت ہے کہ وہ وزیر جو 7 سال سے جعلی ڈگری کا کیس بھگت رہا ہے, جعلی ڈگری کا کیس بھگت رہا ہے, کبھی اس کیس کو استعمال کیا جاتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے نکل جاتا ہے, انڈیپینڈنٹ لڑتا ہے اور کیو لیگ کا حصہ بن جاتا ہے. کبھی وہ جعلی کیس استعمال کیا جاتا ہے اور اچانک وہ پی ٹی آئی کا بن جاتا ہے. جعلی ڈگری کو سپورٹ نہیں کرے گا, لیکن آپ اپنا انسٹیٹیوشنز کو, اپنا پی آئی اے کو, اپنا پائلٹس کو, اپنا سیویلیشن کو اس حد تک عالمی لیول پہ کردار کشی کرتے ہو. ان پائلٹس کو اور ان پیسنجرز کو اس جہاز پہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اس دن. صوبائی سندھ اور بہت سے لوگ اب تو این سی سی میں بیٹھ کے مخالفت کر رہے تھے کہ ایئرپورٹس نہ کھولے, جہاز نہ چلائے, لاک ڈاؤن جاری رکھے, اور پھر یہاں آن دا فلور آف دا ہاؤس وزیر کہتا ہے کہ وہ پریشان تھے, کورونا کے بات کر رہے تھے, obviously کورونا کے بات کر رہے تھے. آپ ان کو زبردستی کورونا کے دوران جہاز پہ چڑھا رہے تھے. میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر
کہ جو بھی آپ کو کرٹیسزم ہوگا پی آئی اے کا, جو بھی آپ کا کرٹیسزم ہوگا سول ایویشن کا, ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر کوئی کمزوری ہے ہم اس کمزوری کو حل نکالنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس قسم کا کردار کشی کرنا ہر پاکستانی پائلٹ کا انسلٹ ہے. اور یہ لوگ امیر لوگ نہیں ہیں, یہ لوگ محنت کر کے کام کرتے ہیں. وہ آپ ان کو سیاسی اپوائنٹمنٹس کہتے ہیں. اس حکومت یہ حکومت سمجھتی ہے کہ جس کو بھی امپلائمنٹ ملتا ہے وہ سیاسی ہوتا ہے. یہ حکومت چاہتی ہے کہ ایک پینڈیمک کے دوران وہ سٹیل مل سے ہو, وہ پی آئی اے سے ہو, وہ سول ایویشن سے ہو, ان کو بے روزگار کیا جائے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ریلیف ہے. یہ کس قسم کی ریلیف ہے جناب اسپیکر؟ جب آپ اپنے ہی ملازمین کو بے روزگار کرتے ہو, اپنے ہی ملازمین کو اپنے ہی تنخواہ میں اضافہ نہیں کرتے, اپنے ہی جو سابق ملازمین تھے ان کے پینشنز میں اضافہ نہیں کرتے. یہ ظلم ہوتا ہے جناب اسپیکر, اور اس قسم کا ظلم صرف اور صرف یہ کٹ پتلی حکومت کر سکتی ہے. میں نے اپنا انیشل تقریر میں اس ہاؤس میں کھڑا ہو کے سویڈن کے بارے میں بریف کرنے کی کوشش کیا تھا کہ جو ایگزامپل ہمیں سامنے آ رہا ہے, جہاں لاک ڈاؤن اپنایا نہیں گیا, وہاں نہ معیشت کو فائدہ ہوا اور سب سے زیادہ اموات ہوا. ان آئسولیٹ ہو رہے ہیں, وہ ان کے آس پاس کے ممالک میں ٹریول نہیں کر سکتے. اور آج وہ سلوک پاکستان کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ اس لیے کہ یہ حکومت کا کوئی واضح پالیسی نہیں ہے. جیسے آصف صاحب نے فرمایا تھا, یونائٹڈ کنگڈم ہو, چاہے آسٹریلیا ہو, چاہے ہانگ ہو, وہ سب چیخ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو سٹیزنز آ رہے ہیں وہ کرونا پازیٹیو ہے. جناب اسپیکر, یہ اپنے کو ٹھایا پی آئی اے پہ نہیں ڈال سکتے ہیں, اپنے کو ٹھایا سول ایویشن پہ نہیں ڈال سکتے ہیں. پاکستان پہ بدنامی ہو رہی ہے, پاکستان کی کردار کشی ہو رہی ہے, اور وہ اس لیے کہ یہ نالائق ہے, یہ نااہل ہے اور اپنے کام نہیں کر سکتے. No cross talk, please. No cross talk, please. Please. جناب اسپیکر, آج ذکر ہوا جو اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ جاری ہے, اس پہ ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور دعا گو ہے کہ انشاءاللہ تعالی سارے جو عوام اس میں ہے ان کا تحفظ ہوگا اور جلد از جلد اس مسئلے سے ہم نکلیں گے. ہم نے دیکھا جس طریقے سے ہمارا کراچی کے عوام بہت کے مسائل کے سامنے کر رہے ہیں. بے روزگاری اور معیشت کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کے مسئلے میں اضافہ ہوں گے جناب اسپیکر. اور اس وقت جو لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ پورا صوبہ میں چلتا رہا ہے, ہمارے دیہاتوں میں پہلے سے چلتا آ رہا ہے, اب ویسا ہی صورتحال کراچی میں بھی ہے. میں پوچھتا ہوں آپ کے اپنے ایلائی سے, میں پوچھتا ہوں آپ کے اپنا ممبر سے جو اس بجٹ کو ووٹ دے رہے ہیں, اس وقت کراچی کے عوام عذاب میں ہیں کہ الیکٹرک جیسے ادارہ جو ان کے فائنانسر کا ادارہ ہے, ان کا کرپٹ فائنانسر کا ادارہ ہے, کراچی کے عوام کے خون چوس رہے ہیں, کر رہے ہیں, اور لوڈ شیڈنگ پر لوڈ شیڈنگ ہو رہا ہے. ہم درخواست کرتے ہیں, منتیں کرتے ہیں, کچھ کرے اس گرمی میں, اس موسم میں, بلوچستان, سندھ, پورا ملک میں جس طریقے سے لوڈ شیڈنگ کیا جا رہا ہے, آپ اپنا سمارٹ لاک ڈاؤن کی کوشش کریں, آپ اپنا سمارٹ لاک ڈاؤن کی کوشش کریں. کیا لاک ڈاؤن ہوگا, کیا سلسلہ چلے گا جب ہمارے عوام سکون سے نہیں جی سکتے ہیں؟ آپ ان کے اوپر پیٹرولیم لیویز بھی ڈالتے ہیں, ان کے اوپر مہنگائی کے بوجھ ڈالتے ہیں, مگر ان کو جو سہولیات ان کے حق ہوتا ہے, چاہے وہ بجلی کی صورت میں ہو یا کرونا کی وجہ سے جو صحت کی ان کو سہولیات ملنا چاہیے, ان کو وہ فراہم کرنے کو تیار نہیں ہوتے. جناب اسپیکر, یہ بجٹ ہر محاذ سے فیل ہو چکا ہے. یہ بجٹ نہ ہمارا پینڈیمک کا مسئلہ کا حل کرتا ہے, یہ بجٹ نہ ہمارا ایگریکلچر سیکٹر کو جو تھریٹ ہے, جو لوکل سے تھریٹ ہے, اس کا صحیح مقابلہ کرتا ہے. یہ بجٹ جو پوری دنیا بھر میں معاشی صورتحال ہے, اس کا نقصان جو پاکستان پہ ہوگا اس کا اندازہ ہی نہیں. اس بجٹ میں ہم نے عوام کو لیف نہیں کہتے تھے کہ نو نیو ٹیکسز, یہ کہتے تھے کہ نو نیو ٹیکس, ہم کہتے تھے کہ اگر ٹیکسز ڈالنے ہیں تو امیروں پہ ڈالیں. انہوں نے جا کے ہر غریب پاکستانی کے جیب پہ ڈاکہ ڈالا ہے. جناب اسپیکر, یہ چور 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 کہنا تھکتے نہیں, لیکن میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں جس پہ کرپشن پہ الزام لگا ہے وہ سب باعزت بری ہوئے ہیں, اور آج بھی یہ جھوٹے الزامات لگائیں گے. جب ہم باعزت بری ہوں گے جناب اسپیکر, جب ہم باعزت بری ہوں گے, ان کے لوگ جیل میں, ان کے لوگ نیب کے کیسز بھگت رہے ہوں گے.
ان کو معافی نہ چاہیے and I apologize نون لیگ کو بھی معافی مانگنا چاہیے. معافی مانگو راجہ پرویز اشرف صاحب سے جو جن کا اپنی کردار کشی کی رینٹل پاور کیس پہ, اور آج راجہ پرویز اشرف صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان باعزت بری ہو گئی. پرویز اشرف باعزت بری اور جہانگیر ترین لندن میں مزہ کر رہا ہے اور اس کا وزیر اعظم شوگر کمیشن کا رونا رو رہا ہے. منافق حکومت جناب اسپیکر. اور آخری بات جو میں نے کہنا ہے جناب اسپیکر, اور یہ ایشو پاکستان کا ایشو, اور میں نے ضرور یہ آخری بات کہہ کے آپ کی اجازت چاہوں گا. ہمارا پچھلے سیشن میں وزیر اعظم صاحب نے اسامہ بن لادن کو شہید قرار دے دیا. جناب اسپیکر, یہ وہ اسامہ بن لادن ہے جو پاکستان کے سٹیزنز, پاکستان کے بچے کو شہید کیے ہیں, ہمارے افواج, ہمارے سولجرز کو شہید کیے ہیں. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی قتل کیس سے لے کے کارساز تک, 1993 کی رامسی یوسف کا قاتلانہ حملہ تک, اسامہ بن لادن کا القاعدہ پہ الزام ہے. یہ آدمی جو جن کو ہم وزیر اعظم کہتے ہیں, وہ اس ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم کو, مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم کو, جو دہشت گردی کے مقابلے کرتے ہوئے شہید ہوئی. یہ وزیر اعظم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید نہیں کہتا, مگر اسامہ بن لادن کو شہید کہہ سکتا. یہ وزیر اعظم احسن اللہ احسان, حکم اللہ مسعود, جو بھی طالبان تھے, جو بھی دہشت گرد تھے, بزدل تھا, ان کے خلاف بول نہیں سکتا تھا. نہیں پلیز, اور آپ جو دہشت گرد ہے, جناب اسپیکر, آپ مجھے انٹرپٹ نہیں کر سکتے, اور نہ ہی آپ وزیر اعظم کا دفاع کر سکتے ہو. اس نے ہمارے عوام کو انسلٹ کیا ہے. اگر وزیر اعظم بلاول صاحب, اس کا پورٹ کا منسٹر کو بٹھا دے, پلیز بٹھا دے کرپورٹ کا مجھے رہنے دو. اس کا اپنا کے پی ٹی ٹرسٹ کہتا ہے کرپٹ ہے, اور یہ لیکچر دے رہا ہے. پلیز 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 آپ تشریف رکھیں. دہشت گردوں کے جو یار ہیں جناب اسپیکر, دہشت گردوں کے جو یار ہیں, ایک منٹ, اس قسم آپ تشریف رکھ کے میں بات کرتا ہوں. فواد چودھری صاحب, پلیز پلیز میں جواب دیتا ہوں. فواد چودھری صاحب, آپ سمجھتے ہو میں اسامہ بن لادن شہید, میں دونوں سائڈ سے کہتا ہوں. قریشی صاحب, آپ پلیز 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 بابر اوان صاحب, خاموش ہو جائیں. فہمیدہ مرزا صاحبہ, ڈیکورم کا خیال رکھیں. کیا اسامہ بن لادن آپ ڈیکورم کا خیال رکھیں شہید ہے؟ پلیز پلیز بلاول صاحب, ایک سوال بات, کا جواب ایک دو. منٹ. یہاں ہاؤس میں وزیر اعظم کو تو چھوڑ کے کسی ایم این اے کے خلاف بھی اس قسم کے الفاظ مناسب نہیں ہے. بلاول صاحب آپ کوشش کریں, بزدل لفظ جو ہے نا, کس قسم کے الفاظ آپ واپس لے لیں. بزدل لفظ جناب اسپیکر, آپ سمجھتے ہو کہ اسامہ بن لادن کو شہید قرار دینا, اتنے دن گزرنے کے بعد میں صرف پارلیمان کی روایات کی بات کرتا ہوں. بلاول صاحب, معافی نہیں مانگنا. میں صرف اس ہاؤس کا, اس کرسی کا توہین نہیں ہے, ہر پاکستانی کی توہین نہیں ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اس ہاؤس میں ہر ممبر باعزت ہے, اس کے بارے میں جب بھی لفظ کو بولا جائے وہ احترام سے بولا جائے. میرا بھائی وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, اس کے بارے میں کوئی ایسے لفظ نہیں کہے. جناب اسپیکر, آپ اس صوبہ سے تعلق رکھتے ہیں جہاں اتنا سارا نقصان ہوا. مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ ہمارے شہیدوں کا نہ دفاع کر رہے ہو, اور ہمارا وزیر اعظم کا سٹیٹمنٹ کو ایکسپنج نہیں کر رہے ہو, مگر ہمارے بات پہ آپ اپنا کامنٹس پاس کر رہے ہو. یہ آپ کی مرضی. اس بات پہ میں اپنا تقریر مکمل کرتا ہوں.